کچھ ایسی ٹرمینالوجیز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں کہ ہمیں بہت زیادہ فرق بظاہر دیکھنے کو نہیں ملتا. فار ایگزامپل کارپوریٹ کلچر اور آرگنائزیشنل کلچر. کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ کیا ان میں کسی طرح کا فرق موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ سو آرگنائزیشنل کلچر اور کارپوریٹ کلچر کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں بہت سی سملیرٹی ہے. دونوں ہی انٹرچینجڈ ہے، انٹرچینجبلٹی ان میں موجود ہے. آپ ان کو ایک کی بجائے دوسری جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. دونوں ریفر کرتے ہیں شیئرڈ ویلیوز کو، شیئرڈ ویژن کو، نارمز کو، ایٹیچیوڈز کو، آرٹیفیکٹس کو، ویلیوز کو، بلیفس کو. دونوں میں وہ والی ساری ٹرمینالوجیز پائی جاتی ہیں جو کہ آپ جب کلچر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتی ہیں. اس میں ہمیں کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آتا. جو فرق ہے وہ بیسیکلی ہمیں نظر آتا ہے ان کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر جو فوکسڈ ہے اور جو جتنی زیادہ اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے اس کی بنا پر ہم اس میں تھوڑا سا فرق دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کلچرز میں کیا چیزیں ڈفرینٹلی ایگزسٹ کرتی ہیں. جو آرگنائزیشنل کلچر اور کارپوریٹ کلچر کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کارپوریٹ کلچر جو ہے وہ زیادہ تر پروفٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، اس کا فوکس بہت زیادہ پروفٹ پر ہوتا ہے. وائل آرگنائزیشنل کلچر ایکسٹینڈ ٹو آل فارمز آف آرگنائزیشن. کارپوریٹ کلچر میں زیادہ تر ہم ان آرگنائزیشنز کی بات کرتے ہیں جو کہ فار پروفٹ ہوتی ہیں، اور آرگنائزیشنل کلچر میں ہم ہر طرح کی آرگنائزیشنز کو کنسیڈر کرتے ہیں. They may include small business affairs, family business matters, privately held companies, not for profit or non-profit organizations. تو ہر طرح کی آرگنائزیشن اور اس کا کلچر can be a matter of studies in the organizational culture, whereas in the corporate culture the main focus remains around the profitability of that organization. اس میں آپ کو کارپوریٹ کلچر میں جہاں پر کہ مین اس کا مقصد آپ کو آپٹیمل پروفیٹیبلٹی نظر آئے گا. جب آپ کا پروفٹ مین کرائٹیریا ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کی تمام تر انویسٹمنٹ، تمام تر چینج ماڈل، تمام تر جو ٹولز ہیں اور تمام تر جو ڈیٹا انالیسز ہے اور جو انفارمیشن مینجمنٹ کے بھی جو میکنزمز ہیں ان کا جو ایک ٹلٹ ہے وہ کلیئرلی آپ کو پروفیٹیبلٹی ہی کے طرف جھکا ہوا نظر آئے گا اور وہی ڈٹرمن کرے گا آپ کے فیوچر سارے کے سارے ڈیسیژنز کو. Different businesses and industries embody different cultural angles to meet strategies that work for them. Organizational cultures میں جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا they are not always for profit as profit motivated as the typical corporate culture is. Yet having said that اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی رجحان پروفٹ کی طرف نہیں ہوتا. پروفٹ اورینٹڈ ہونا ہر آرگنائزیشن کے لیے کسی نہ کسی حد تک ضروری ہوتا ہے، لیکن پروفٹ کی ڈیفینیشن کو وہ ڈفرینٹلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ پروفٹ ایگزیکٹلی ہے کیا. از اٹ آل اباؤٹ نمبرز، از اٹ آل اباؤٹ فائنینسز، اور از اٹ اباؤٹ سم تھنگ ایلس. سو پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی اس کا حصہ ہیں، اسپیشلی اسمال آرگنائزیشنز جو کہ which are built around personality and need of the owner. So company owners will just determine the direction of the organization, they will determine the culture, they will determine the different areas جس کے accordingly ان کے نزدیک profit کیا ہے. It comes through the owner's office. So that person is the key person to just determine the entire direction of the organization for itself. نان پروفٹ آرگنائزیشنس کا زیادہ فوکس ویلیوز پر ہوتا ہے، تھنگز وچ آر اپریشیٹڈ، تھنگز وچ آر شیئرڈ، اور سم کائنڈ آف مشن فار وچ دس آرگنائزیشن اسٹینڈس فار. سو یہ عموماً نان پروفٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل لٹریسی کو انہانس کرنا، فار ایگزامپل پاورٹی کے اگینسٹ کیمپین میں آپ نے کوئی بھی ایک سرٹن سروس پرووائڈ کرنا، فار ایگزامپل ہیلتھ سروسز انٹروڈیوس کروانا. دیز آر نان پروفٹ سروسز. Government organizations can be bureaucratic, they can be having a culture جو کہ hierarchical ہوتا ہے، جہاں پہ rules regulations set ہوتے ہیں. Service rules کی بات بہت strongly کہی جاتی ہے and they just go about any kind of change through that means and way جو کہ ان کی bureaucracy اور hierarchy سے linked ہوتا ہے. So basic difference is the definition of profit and being profit oriented between the corporate culture and the organizational culture. One, that is the corporate culture is more profit oriented. The second can include any other kind of organizations as well.